अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त में दिखाते हैं ड्रैगोस अपने सिपाहियों से पूछता है, क्या हुआ लुइस, बमसी ने जो कहा क्या वो सही है? कमांडर कहता है, बदकिस्मती से वो आदमी जासूस थियोक्लस है। ड्रैगोस कहता है, लेकिन उन आदमियों का क्या हुआ जो उनको लेकर आ रहे थे? लुइस कहता है, वो सब मारे गए हैं, लेकिन थियोक्लस और उसकी बेटियां उन लोगों के पास हैं। ड्रैगोस कहता है, कौन? लुइस कहता है, काई कबीले वाले। मुझे लाश के पास पड़े एक तीर से पता लगा। फिर ड्रैगोस कहता है, तो इसलिए अर्तुरुल ने बमसी को यहाँ भेजा था। वो बेवकूफ पता लगाने आए थे कि यहाँ क्या हुआ है। लुइस कहता है, अगर थियोक्लस ने अर्तुरुल को कुछ बता दिया तो क्या होगा ड्रैगोस? ड्रैगोस कहता है, वो नहीं बताएगा, वो मेरे गुस्से से खौफजदा है। लुइस कहता है, उसका वहाँ रहना आपके लिए खतरा है। अगर वो आपको पहचान गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ड्रैगोस कहता है, कबीले में एक आदमी को भेजो जो पता लगाए कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर ड्रैगोस पूछता है, क्या कुस्तुनतुनिया से आने वाले जंगजू यहाँ पहुँच गए हैं? लुइस कहता है, आज शाम हम खुफिया जगह मुलाकात करेंगे। ड्रैगोस कहता है, अब जाओ, हमें इस मसले से जल्द निपटना होगा। ये सुनकर वो सब वहाँ से फौरन रवाना हो जाते हैं। इसके बाद काई कबीले में अर्तुरुल अर्तुग भाई से सूरत हाल से आगा रहने को कहते हैं। वो आकर कहता है, मैंने थियोक्लस और उसकी बेटी से बात की है। थियोक्लस बोल नहीं पा रहा, लेकिन उसकी बेटी ने एक नाम बताया है, ड्रैगोस। उनको ड्रैगोस के पास ले जाया जा रहा था। अर्तुरुल कहते हैं, क्या सौगुद में इस तरह का नाम आपने सुना है अर्तुग भाई? अर्तुग भाई कहते हैं, नहीं सरदार, मैंने नहीं सुना। फिर अर्तुरुल कहते हैं, हमें इस आदमी का पता लगाना होगा कि ये कौन है। वो किसी कबीले में नहीं होगा, वो सौगुद के बाजार में हो सकता है। जरूरी एहतियाती ले लें, हम सौगुद की तरफ जाएंगे। तुम इन लोगों पर नजर रखना तुर्गुत। लाजमी है कि वो लोग कोई आम लोग हैं, उनको जियाफत पर आने की दावत देना। इसी दौरान कबीले की खातून खाने का एहतमाम कर रही थी। इसी दौरान हाइमा खातून आकर कहती है, आज शाम को एक जियाफत है, आप अच्छी तरह से खाने तैयार कर लें। हफ्सा कहती हैं, आप परेशान न हो वालिदा, हम शाम तक हर चीज तैयार कर लेंगे। इतने में बमसी के दोनों बच्चे आ जाते हैं जो हाइमा खातून को पानी पिलाते हैं। बेटा कहता है, आप पानी पिएंगी वालिदा? हफ्सा कहती हैं, तुम दूसरी ख्वातीन को पानी पिला दो बेटा। और दूसरी तरफ अर्तुरुल अपने सिपाहियों के साथ सौगुद शहर में पहुंचते हैं, जिसको वो फतह कर चुके थे। हर तरफ काई कबीले के परचम लगे थे। वहाँ के लोग अर्तुरुल का पुरजोशी से खुशामदीद कर रहे थे। अर्तुरुल उनका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर अर्तुरुल का काफिला एक सराय महल में पहुंचकर रुक जाता है। ड्रैगोस कहता है, खुश आमदीद सरदार। अर्तुरुल कहते हैं, खुश आमदीद। फिर तुर्गुत कहता है, बहुत अच्छे। जब तुम घंटी बजाते हो तो उसकी आवाज हमारे कबीलों में सुनाई देती है। ड्रैगोस कहता है, ये सब अर्तुरुल साहब की काविशों का नतीजा है। तुर्गुत साहब, अगर इन्होंने चर्च की मरम्मत कराकर दोबारा बहाल न कराया होता तो ईसाई लोगों का बहुत बुरा हाल होता। अर्तुरुल कहते हैं, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो। ड्रैगोस कहता है, शुक्रिया सरदार। फिर अर्तुरुल पूछते हैं, तुम बात करते वक्त मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो? ड्रैगोस कहता है, हमें सिखाया गया है कि बात करते वक्त अपने मालिकों के चेहरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। अर्तुरुल कहते हैं, कोई किसी का मालिक नहीं है, ये बात याद रखो। ड्रैगोस कहता है, खुदा आपकी हिफाजत करे, आप हमारे लिए एक नेमत हैं। अर्तुरुल आगे बढ़ते हैं तो ड्रैगोस पूछता है, अर्तुरुल साहब, आपका बेटा उस्मान अब कैसा है? उसने अजीम बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक पूरे खानदान की जिंदगियां बचाई हैं। ये सुनकर अर्तुग भाई कहते हैं, उस्मान और वो सब लोग अब ठीक हैं, लेकिन तुम उस्मान की हालत के बारे में कैसे जानते हो? ड्रैगोस कहता है, सौगुद में हर कोई इस वाक्य को सुनकर गमगीन है। खुदा उन डाकुओं को सजा दे, वो एक छोटे बच्चे से क्या चाहते थे। फिर अर्तुरुल आगे बढ़ते हैं। इतने में एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है, अर्तुरुल सरदार, उधार देने वाले आदमियों का मुझे पता चल गया है। अर्तुरुल पूछते हैं, कौन है वो? निकीस कहता है, बाजार के 3 ताजिर हैं। अर्तुरुल कहते हैं, वो उसी हाथ को काटने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें खिला रहा है। ये कहकर अर्तुरुल बाहर की तरफ चले जाते हैं। ड्रैगोस आहिस्ता से कहता है, तुमने अभी तक उन आदमियों का काम नहीं देखा जो तुम्हारे अंदर रहते हैं और तुम्हारे ही कवानीन को तोड़ते हैं। ये कहकर वो भी बाहर चला जाता है।
باہر بازار میں البلگے خاتون خریداری کر رہی تھیں اور تاجر سے کہہ رہی تھیں، یہاں آنے سے پہلے ہم بہت سے بازاروں میں گئے ہیں، لیکن اتنا خوشحال اور ہجوم والا بازار ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا یہ ہمیشہ ایسی رہتا ہے؟ تاجر کہتا ہے، جی ہاں، بہار ہو یا خزاں، تاجر اور لوگ یہاں ہر جگہ آتے ہی رہتے ہیں۔ البلگے پوچھتی ہیں، کیا اس خوشحالی اور ہجوم کا کوئی خاص راز ہے؟ تاجر کہتا ہے، اس کا صرف ایک ہی راز ہے، اور وہ ہے ارطغرل صاحب کا انصاف۔ وہ ہر کسی کو اس کا حق دلاتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل بھی بازار میں موجود تھے اور سود پر ادھار دینے والے تاجروں کے پیچھے تھے۔ ایک تاجر سونے کے سکے دیتے ہوئے ایک آدمی سے کہہ رہا تھا، 1 مہینے کے اندر تم یہ رقم سود سمیت واپس کرو گے۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل تاجر سے پوچھتے ہیں، اس تھیلے میں کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے، اس میں سونے کے سکے ہیں جو میں نے ادھار لیے ہیں، مجھے مجبوری میں یہ لینا پڑا اور مجھے سود سمیت اسے واپس کرنا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل اس تاجر کو تھپڑ مار کر گرا دیتے ہیں۔ پھر ارطغرل پوچھتے ہیں، تم نے اب تک کتنے لوگوں کو اس جال میں پھنسایا ہے؟ تاجر کہتا ہے، ہم لوگوں کو ادھار دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ دوسرا تاجر کہتا ہے، ہم صرف تجارت کر رہے ہیں سردار، آپ صحیح نہیں کر رہے۔ پھر تیسرا تاجر کہتا ہے، ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا، لوگ خود ادھار لینے آتے ہیں ہمارے پاس۔ اتنے میں ارطغرل کا بیٹا گندوس بھی وہاں آ جاتا ہے اور کھڑا ہو کر سب نظارہ دیکھنے لگتا ہے۔ ارطغرل ان تاجروں سے کہتے ہیں، تم لوگوں کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا مال ہڑپ کر رہے ہو۔ پھر ارطغرل ایک تاجر کو پکڑ کر پوچھتے ہیں، اب مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں نے اتنا سونا کیسے حاصل کیا جو تم لوگوں کو ادھار دے رہے ہو؟ تاجر کہتا ہے، یہ معاملہ آپ کے قبیلے اور آپ کے خیمے کی طرف جاتا ہے۔ یہ سن کر ترغت کافی غصے میں آ جاتا ہے، لیکن ارطغرل اسے روک لیتے ہیں۔ اسی دوران ایک آدمی دریگوس کو آہستہ سے کہتا ہے، سب کچھ آپ کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے، ارطغرل سب کے سامنے بے عزت ہو جائے گا۔ دریگوس کہتا ہے، یہ تو صرف شروعات ہے، یہ اپنے ہی خون میں ڈوب جائیں گے۔ پھر ارطغرل اس تاجر سے پوچھتے ہیں، بتاؤ مجھے کون ہے وہ آدمی؟ تاجر کہتا ہے، وہ آپ کا بیٹا گندوس ہے۔ یہ سن کر ارطغرل اور وہاں لوگ موجود حیران ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل کافی غمگین ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ قائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل گندوس سے پوچھتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ تم جن لوگوں کے ساتھ کاروبار کر رہے ہو وہ سود پر قرض دیتے ہیں؟ گندوس کہتا ہے، میں نے اپنا سارا سونا انہیں دیا۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ میں تجارت کر کے زیادہ سونا حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تاجر سود پر قرض دینے کا کاروبار کرتے ہیں۔ ارطغرل کہتے ہیں، تم نے ان بدبختوں کو سارا سونا دے دیا اور انہوں نے وہ سونا تاجروں اور قبیلے کے لوگوں کو سود پر دے دیا۔ کیا تم نہیں جانتے اس طرح کا منافع حرام ہے؟ گندوس کہتا ہے، میرا یقین کریں بابا، میں نہیں جانتا تھا وہ آدمی کیا کر رہے ہیں۔ ارطغرل غصے میں کہتے ہیں، یہ تم کیسے نہیں جانتے گندوس؟ تم وہ منافع کیسے قبول کر سکتے ہو بنا یہ جانے کہ وہ حلال ہے یا حرام؟ یہ کہتے ہوئے ارطغرل گندوس کے تھپڑ مارتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں، مجھے اب اپنا بابا مت کہنا، اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ یہ سن کر گندوس چلا جاتا ہے۔ ارطغرل کافی پریشان اور دکھی ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ترغت کہتا ہے، گندوس ابھی چھوٹا ہے بھائی، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بدبخت کیا کر رہے ہیں۔ بمسی کہتا ہے، ایسا ہی ہے بھائی، گندوس شیر دل ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے، اگر اسے پتا ہوتا تو وہ ایسا نہیں کرتا۔ ارطغرل کہتے ہیں، میرے بیٹے دشمنوں کی سازشوں کو سیکھتے ہوئے پروان چڑھے ہیں۔ سابچی اور عثمان بھی جانتے ہیں کہ دشمن صرف جنگ کے میدان میں چال نہیں چلتے۔ پھر گندوس یہ بات کیسے نہیں جانتا؟ پھر ارطغرل کہتے ہیں، 10 سال سے میں نے سوگت کے لوگوں کی مدد کی تاکہ وہ خوشحال رہ سکیں۔ منگولوں کے ظلم کے باوجود میں نے ان کی حفاظت کی اور خوشحال رکھا۔ میں جانتا ہوں دشمن ہمیں اندر سے فتح کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ قبول نہیں کر پا رہا کہ میرا اپنا ہی بیٹا اس کام میں ملوث نکلا۔ پھر ارطغرل غصے میں کہتے ہیں، جو آنکھیں بند کر کے کام کرتے ہیں انہیں اپنی کمزوری کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ارطغرل بھائی کہتے ہیں، بھائی اب سے وہ تینوں تاجر بازار میں تجارت نہیں کر سکیں گے۔ ارطغرل غصے میں کہتے ہیں، اب آپ ہوش میں آ گئے ہیں ارطغرل بھائی، اب سے آپ اپنی آنکھیں کھول کر بازار کے معاملات دیکھیے۔
ارطغرل بھائی کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم بھائی۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے ارطغرل بھائی، آپ ان سبھی آدمیوں کو تلاش کریں جو ان کا نشانہ بنے ہیں، ان سب کا قرض میں ادا کروں گا۔ بمسی کہتا ہے بھائی آپ نے پہلے ہی اپنا سب کچھ دے دیا ہے۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں یہ گندوز کے گناہ کی قیمت ہے بمسی، اس دنیا میں ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہماری تلواریں اور ہمارا مذہب اور وہ کفن جو میں اپنے بستر کے نیچے رکھتا ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں سب دے دوں گا۔ اسی دوران گندوز باہر کافی پریشان اور غصے میں جا رہا تھا۔ حائمہ خاتون بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں یہ لڑکا اتنے غصے میں کہاں جا رہا ہے؟ اندر بمسی کہتا ہے بھائی ہمیں وہ حملے والی جگہ مل گئی تھی لیکن وہاں سے لاشیں غائب تھیں۔ ارطغرل کہتے ہیں تو وہ آدمی اکیلے نہیں تھے، ان کو سوگت اور رومی قبیلوں میں تلاش کرو۔ اگر ہم نے اس مسئلے کو جلد حل نہیں کیا تو یہ بڑی مصیبت پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف خیمے میں وہ زخمی آدمی اپنی چھوٹی بیٹی نیا سے کہتا ہے مجھے پانی لا دو۔ وہ لڑکی پانی لینے جیسے ہی جاتی ہے وہ اپنی بڑی بیٹی سے کہتا ہے جو کڑا میں نے نیا کو تحفے میں دیا ہے ہماری زندگیوں کا نثار اسی کڑے پر ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے آپ ہم سے کیا چھپا رہے ہیں بابا، وہ دریگوس کون ہے اور وہ ہمیں کہاں لے جا رہے تھے؟ وہ آدمی کہتا ہے تم سوال کرنا بند کرو، جیسے میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو، اس کڑے کو اچھی طرح سے رکھو اور کسی کو اس بارے میں مت بتانا۔ دوسری طرف البلگے خاتون عثمان کے لیے ایک سوپ بنا رہی تھی تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو سکے۔ اسی دوران حفصہ کہتی ہیں عثمان کی پیدائش اس وقت ہوئی تھی جس وقت اس کی والدہ حلیمہ سلطان فوت ہو گئی تھی۔ پھر ارطغرل صاحب نے ماں اور باپ بن کے اپنے بیٹوں کو پروان چڑھایا۔ پھر البلگے پوچھتی ہیں اتنی سالوں سے ارطغرل صاحب نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ حفصہ کہتی ہے حلیمہ سلطان اور ارطغرل بھائی میں بہت پیار تھا، ارطغرل بھائی ابھی تک ان کو بھلا نہیں سکے اور کسی اور کو اس نظر سے دیکھ نہیں سکے۔ حائمہ خاتون بھی اندر آ چکی تھی اور کہتی ہیں ارطغرل سردار اپنے قبیلے اور اپنی ریاست کے معاملات میں مصروف تھے، اس لیے وہ دوبارہ شادی کے لیے سوچ ہی نہیں سکے۔ البلگے کہتی ہیں ماشاء اللہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو پروان چڑھا کر ایک عظیم کام کیا ہے۔ اسی دوران باہر بمسی اپنے بیٹے اور بیٹی کو تلوار بازی سکھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بمسی کا بیٹا اپنی تلوار پھینک دیتا ہے تو بمسی کی بیٹی کہتی ہے تم نے ایسا دوبارہ کیوں کیا؟ بمسی کا بیٹا کہتا ہے یہ کام مجھے پسند نہیں، میرے لیے تلواریں نہیں ہیں۔ یہ سن کر بمسی حیران ہو کر پوچھتا ہے سپہ سالار بمسی کا بیٹا تلواروں کی لڑائی کیوں نہیں چاہتا؟ پھر اس کا بیٹا کہتا ہے میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے بابا، تلوار آپ کی اور قلم میری ہوگی۔ بمسی کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایک ہاتھ میں قلم اور ایک ہاتھ میں تلوار کیسے پکڑ سکتے ہو؟ اتنے میں تلوار تیار کرنے والا ایک آدمی وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا سپہ سالار بمسی، آپ اپنے بیٹے پر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ بمسی کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے مجھے تلوار نہیں قلم چاہیے۔ وہ آدمی کہتا ہے آپ اس پر زور مت ڈالیں بمسی صاحب، ایک وطن تلوار کے دم پر فتح ہوتا ہے لیکن اس کو قائم قلم کے ذریعے رکھا جاتا ہے، ہمیں دونوں کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف البلگے عثمان کو سوپ پلاتی ہیں، عثمان ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل صاحب بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے البلگے خاتون نے میرے لیے شوربہ بنایا ہے۔ ارطغرل ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ گندوز اور ساپچی عثمان کے پاس آ کر اسے گلے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد گندوز کہتا ہے دیکھو میرے شیر، ہم تمہاری بہادری کو مانتے ہیں لیکن تم اکیلے نہیں ہو عثمان، ہم تینوں بھائی ایک ہی دل کا حصہ ہیں، جب ایک بھائی تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا بھی اسے محسوس کرتا ہے، اگلی بار جب تم اس طرح کے معاملات دیکھو تو ہمیں بھی اطلاع دو۔ عثمان کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، چلیں تینوں بھائی مل کر ضیافت میں چلتے ہیں، بابا ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ لیکن گندوز پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم ساپچی کے ساتھ چلے جاؤ عثمان، میں ضیافت میں نہیں جاؤں گا۔ عثمان پوچھتا ہے آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں بھائی، ہم میں سے سب سے بڑے ہیں، آپ
गुंदुस कहता है, मैंने एक बड़ी गलती की है उस्मान, बाबा मुझसे बहुत नाराज हैं, मुझे कुछ वक्त उनकी नज़रों से दूर रहना होगा। दूसरी तरफ द्रेगोस जंगल के गार में मौजूद था, उसके पास कुछ जंगजू मौजूद थे। फिर वो सबसे कहता है, मेरे बहादुर सिपाहियों, जिन्होंने हमारे मकसद के लिए अपनी जानें वक्फ कर दी, हमारा हदफ अनातोलिया में तुर्कों की खून की बारिश करके इन जमीनों को वापस लेना है। मैं अपनी तलवार की कसम खाकर कहता हूँ कि अब सिर्फ मरना और मारना है। बाकी सब भी कहते हैं, हम सिर्फ मरे और मारेंगे कमांडर द्रेगोस। द्रेगोस कहता है, लुइस, तुम गवर्नर के खास आदमी हो, वक्त आने पर तुम उसे मारकर उसकी जगह ले लोगे। फिर द्रेगोस दूसरे आदमी से कहता है, तारा, तुम एक माहिर जासूस हो, तुम कई सालों से ताजिरों के रूप में हमारी खिदमत कर रहे हो, अर्तुरुल से सौगंध वापस लेने में तुम एक बेहतर किरदार अदा करोगे। फिर द्रेगोस तीसरे आदमी से कहता है, काराबेला, तुम एक खूनी जंगजू हो, जहां जाते हो दुश्मन को कत्ल कर देते हो। जब हम तुर्कों पर हमला करेंगे तो हमारे जंगजुओं की सरबराही तुम करोगे। इसके बाद सब कहते हैं, हम अपनी मौत तक इस जिम्मेदारी को निभाएंगे कमांडर द्रेगोस। दूसरी तरफ काई कबीले में सब लोग जियाफत में मसरूफ थे। इसी दौरान अर्तुरुल एक मौसीकी वाले आदमी से कहते हैं, आप हमें अपना कलाम सुनाएं। ये सुनकर वो आदमी अपना कलाम सुनाने लगता है और सब लोग लुत्फ उठाने लगते हैं। आखिर में अर्तुरुल उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इतने में कबीले का ढोल बजने लगता है। मरकजी दाखिले पर कुछ मंगोल पहुंच चुके थे। एक सिपाही पूछता है, कौन हो तुम लोग? मंगोल कहता है, मैं गश्त करने वाले सिपाहियों का कमांडर हूँ। ये कहकर वो कबीले में दाखिल हो जाता है। एक सिपाही अंदर आकर अर्तुरुल से कहता है, सरदार, मंगोल आए हैं।